آج جو میں بات عرض کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو موت بھی ویسی دیتا ہے۔ یبعث کل عبد یوم القیامت علی ما مات۔ ہر انسان کو قیامت کے دن اس حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں وہ فوت ہوا ہوگا، جس حالت میں اسے موت آئی ہوگی۔ کما تعیشون تموتون، جیسے تم زندگی گزارو گے ویسے تمہیں موت آئے گی۔ وَكَمَا تَمُوتُونَ تُبْعَثُونَ، اور جیسے تمہیں موت آئے گی اسی طرح تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ اس کو موت بھی ویسی دیتا ہے، اس کا مرض الموت بھی ویسا ہوتا ہے جیسی اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے۔ اگر زندگی گزاری ہے نیک اعمال کر کے، اللہ کو راضی کر کے، عبادات اور ریاضت میں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی میں، تو موت بھی بڑے سہل انداز سے آئے گی اور انسان خوشی خوشی اپنے رب سے ملاقات کرے گا اور اس کی زندگی سنور جائے گی۔ خدا نخواستہ اگر زندگی گزاری ہے گناہوں میں، فسق و فجور میں، اللہ کو ناراض کرنے میں، لوگوں کی حق تلفی میں، تو موت بھی ویسی آئے گی جس طرح اس نے زندگی گزاری ہوگی، جس طرح وہ زندگی میں اپنی زبان پر الفاظ لاتا ہوگا، قیامت موت کے وقت بھی اس کی زبان پر وہی الفاظ ہوں گے اور آخرت میں بھی جس طرح یہ دنیا میں بول بولتا تھا اسی طرح آخری وقت اس کی زبان پر وہی بول ہوگا۔ کما تموتون تبعثون، اور جس طرح اس کی موت آئے گی اسی طرح وہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ جیسے موت آئے گی اسی طرح وہ قبر سے اٹھایا جائے گا۔ دنیا میں ہر چیز میں اختلاف ہے، ہر چیز میں دنیا میں اختلاف ہے، لیکن ایک بات ایسی ہے جس میں آج تک نہ کسی نے اختلاف کیا نہ کوئی اختلاف کرے گا، اور وہ ہے موت۔ ورنہ ہر بات میں آپ کو اختلاف نظر آئے گا۔ بیماری میں ڈاکٹروں کا اختلاف، کسی مسئلے میں علماء کا اختلاف، فقہاء کا اختلاف، تو کہیں سائنسدانوں کا اختلاف، یہاں تک کہ ہمارے ادیان میں بھی اختلاف پیدا ہو چکے۔ کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے تو کوئی پتھروں کے آگے سجدے ٹیکتا ہے، کوئی پیر فقیروں کے پاس جاتا ہے تو کوئی مزاروں میں جا کر اپنی التجائیں، اپنی فریاد بیان کرتا ہے، جبکہ قرآن مجید میں واضح لکھا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ لیکن یہ ایک موت ایسی چیز ہے، کوئی مسلمان ہے تو بھی اس کا اس پر یقین، کوئی کافر ہے تو بھی وہ موت پر یقین کرتا ہے، عیسائی ہے تو اسے بھی موت آنی ہے اور وہ اس بات پہ یقین کرتا ہے، کوئی سکھ ہے تو وہ بھی موت پر یقین رکھتا ہے، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ جب ہم سب اس موت سے واقف ہیں تو کیا ہم نے اس موت کی تیاری کی، آخرت کی تیاری کی؟ ہمیں اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔